مشکل ٹل جائے گی سوزے دل جائے گی مشکل ٹل جائے گی سوزے مل جائے گی محفل میلاد اپنے گھر سجا کر دیکھیے محفل میلاد اپنے گھر سجا کر دیکھیے مشکلیں ٹل جائے گی سوزے مل جائے گی ارے محفل میلاد اپنے گھر سجا کر دیکھیے اور خود پہ خود ہی چل رہے آقا نظر آ جائے گا خود پہ خود ہی چل رہے آقا نظر آ جائے گا خود پہ خود ہی جلوائے آقا نظر آ جائے گا ہر خیال غیر کو دل سے مٹا کر دیکھیے ہر خیال غیر کو دل سے مٹا کر دیکھیے مصطفیٰ کی یاد کو دل میں بسا کر دیکھیے سبحان اللہ الحمدللہ اس تو پہلا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کراں شیخ الحدیث و تفسیر سید العلماء سید العرفاء سلطان العارفین شمس العارفین فخر السادات آقا دو عالم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں پچے ہوئے مقدوم المشایخ پیر طریقت پیر سید شاہ سوار صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اس سالانہ پروگرام کے ذرا آپ کے آستانے پہ اور دارالعلوم اسلامیہ شاہ سواریہ بیکات بڑائے جلسہ منعقد کیتا ہے میں تمام لوگ ہدیہ تبریک پیش کر پچھلے سال بھی
اسی جگہ تے تہاڈی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور میں اپنے آپ کو اس لحاظ نال بھی بڑا خوش نصیب سمجھنا اتنے عظیم اجتماع کے اندر کی نسبت روح کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی ہے. آپ سید الانبیاء اور اس لحاظ نال بھی میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا کہ جنہ دا روحانی آستانہ ہے وہ سید الاولیاء سبحان اللہ علمی شخصیت عملی شخصیت اور واللہ یہ چیز میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہنا ایسیاں عظیم روحانی شخصیات جب دنیا تو پردہ فرما جاندیاں نے زیر زمین چلے جاتے ہیں انہاں کا تصرف پہلے کی بنسبت زیادہ ہو جاتا ہے انہاں کا فیض پہلے کی بنسبت زیادہ ہو جاتا ہے. اور پھر میرے دائیں بائیں جتھے اہل سنت والجماعت کے مقتدر علماء کرام تشریف فرما نے اتھی اسٹیج کی زینت سادات دی عظیم کرانے دی عظیم شخصیات تشریف فرما. میری مراد مخدوم اہل سنت مخدوم العلماء پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محبوب حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ پپل والا شریف اور میں نے حضرت دی کول بھی اتھے آستانے تھے چند مرتبہ حاضری کا موقع نصیب ہویا ہے. آپ رحمتاللہ تعالی میں کتب خانہ دے کے صحیح گاڑے بڑا حیران ہو گیا کہ پیر بھی ہوں تے مول بھی ہوں تے سونے بھی ہوں. اور میں کبھی کبھی آنا ہونا کہ جب رب قریب نے اپنے بنانے سننا ادو ریجاں نال بنائے سو تو جب خارجیاں رافیاں دی واری ہے رب نے فرشتہ کو ٹھیکہ دے دیتا کہ مگروں لاؤ جنسا دیوے نے جب اپنے بنانے ساتھ میں ریجاں لائیاں سکنا کہ پھر اپنے بنا کے آکیا سونا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اپنے بنا کے تو سمجھ چکیاں ہو چار کہ میں بڑے سونے بنائے بڑے سونے بنائے. اور پھر مخدومی و محترمی پیر سید مقبول حسین شاہ صاحب میں پچھلے دنوں کے ماموں کانجن اتھے پہلی اتھے جا کے زیادہ شرف حاصل ہوا بہت بڑا اتھے پروگرام سی. اور پھر میرے نال بڑا پیار کرنے والے بڑی شفقت کرنے والے اس دارالعلوم کی سرپرستی کرنے والے اس آستانہ عالیہ کے بہ کے کہ صاحب مزار کا روحانی فیض تقسیم کرنے والے مخدوم العلماء فخر السادات سید اسرار بہار شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ. میں انہاں واسطے دعا کراں یہ مینوں چاچتی نگالا کہ ایویں سنت سمجھ کیا ہویا اللہ کریم اس آستانے نو آباد رکھے اس دار لوگ نو آباد رکھے اور اللہ تعالیٰ انہاں سجدہ دا سایہ ساڑھے ساتھ قائم تے دیں. اس واسطے کہ کرانہ ویسے ہی قابل عزت قابل احترام ہے. آقا دو عالم علیہ السلام دا آخری وقت آیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و اطراتی. فرمایا میں تو آدھے کو لوں
رخصت ہونے لگا، حضور ساری طور سے رخصت ہوئے نا، تو آپ نے فرمایا میں دو چیزاں تو دے کے چلیا ماں، ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و اطراتی، ایک اللہ دا قرآن ایک میری آل، ایک اللہ دا قرآن ایک میری آل، انہاں دعا کو رہنمائی حاصل کرے دے کہ انہاں دعا اگر دامن تے پکڑ رکھو گے تو دین دنیا تو آدھے واسطے بہتر ہو جانے۔ رات اندر میں حافظ بوٹا صاحب پوچھ رہے سن کہ آج کی بیان کرنا، میں کہا جو پیرہ دا خیال ہو تو وہ بیان کرنا۔ تو میں کمرے سے بیٹھا سا تو میں نے کہنے لگے شان فلیت تے کچھ عرض کرو۔ سانو تے اللہ دی قسم خوشی ہے کیونکہ سانو ہر شے تعریف والی لگی ہے، حسد نہیں، بغض نہیں، کینہ نہیں۔ دیکھو نا ذرا کوئی یا رسول اللہ نعرہ واجدہ تو آدھے چہرے کھل جاتے ہیں کلیاں دی طرح۔ ایک میں تقریر تو پہلا سارے پیران کو اپنے کو دعا کرانا اپنے واسطے۔ میں حقیقت کدی تسنو بناوٹ کو نہ میری عادت ہے کہ میں تھکا بڑا ہوا یہ بڑا میں، لیکن میں حقیقت ہے کہ تقریباً پورا ہفتہ ہو چلے ہے کہ میں نے داندن تکلیف ہے وہ سارا ہلتا پیا بالکل زبان نہ رہا۔ تو میں بھی کتائی کی 8-10 دن میں تقریرہ اسی طرح ہی کریے ہو رہے ہیں کہ ہوں بھی میں دعائی لگا کے آیا کہ سادات دے کرانے دے سارے ہل کے دعا کرنا کہ صاحب مسار کا تصرف ہو جائے کہ پھر تھوڑا جا اللہ دے پیاریاں کا ذکر خیر ہو جائے کہ تسا جا کے بیٹھنا ہے۔ اور میں تواڈے ذوق کی داد دینا وا کہ میں نے بھی پورا سال یاد رہا کہ تسا کس محبت تے پیار کا مظاہرہ کیتا سی اور تسا حضور دا نام نامی اسم گرامی سن کے سرکار دیاں شاناں سن کے کیویں جھومتے سو پئے۔ اللہ کرے کہ محبت کے پیار سادہ اس طرح ہی تازہ ہے۔ موت تے سب دا یقین ہے کہ موت آنی، بولو موت آنی ہے۔ کوئی امیر ہوگے، کوئی غریب ہوگے، کوئی عربی ہوگے، کوئی اجمی ہوگے، کوئی آلہ ہوگے، کوئی ادنا ہوگے، کوئی تخت نشین ہوگے، کوئی بوریا نشین ہوگے، کوئی غلام ہوگے، کوئی آقا ہوگے، موت سب تے آنی ہے۔ یہ کسی نو انکار نہیں کہ جے کوئی انکار کرے گا تو کر کے کرے گا کہ آج پھر بھی جانے۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ سارے پاکستان کے اندر ایک بیماری چل پئی ہے، مذہبی منافرت اور لوگوں کو کافر بنانا، مشرک بنانا، بدعتی بنانا اور یہ تاثر دینا کہ بندہ جب مر جائے نا انہوں مٹی سے دفن کرتے ہو کہ بس وہ فنا ہو گیا ہے، وہ پھر زندہ بھی نہیں، وہ سندا بھی نہیں، وہ کچھ کر بھی سکتا نہیں۔ جدوں کہ اسی اہل سنت و جماعت سادے پیران اعظام عوام الناس علماء دا عقیدہ ہے کہ موت برحق ہے لیکن موت فنا دانا موت فنا دانا بلکہ الموت جاسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت کے پولے جتے تو بندہ گزر کے اپنے خالق کے کول چلا جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے بندیا تیری منزل ختم ہو رہی ہے تو دن بہ دن اپنی منزل کی طرف رواں داں ہے، جتوں آیا سا تو اوتھے جا رہا ہے۔ اور اس زندگی نو برزخی زندگی کہہ دیں نے، اس بات سادہ ایمان ہے کہ قبر وچ بندہ جا کے فنا نہیں ہوتا، بولو فنا نہیں ہوتا، بولو فنا نہیں ہوتا، بلکہ قبر کے جا کے تے مومن نو اللہ تعالیٰ اے دے نالوں اللہ زندگی عطا فرمائے۔ قرآن حکیم دیا میں 2 آیتاں پڑھیاں نے، انہاں 2 آیتاں